انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا کیا اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی چیز احادیث مبارکہ بھی عطا کی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے وہی سے بولتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بیان فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں میری وحی سے بولتے ہیں، وحی کے بغیر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی اصحابہ الاتقیاء والاصفیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے شروع میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین کی چوتھی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی چوتھی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جو پیغمبر پر نازل کیا گیا یہ متقین لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہوں اور معانی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوں، اور حدیث کہتے ہیں کہ معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہو لیکن الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں۔ جو معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس معنی اور مفہوم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں ما انزل الیک سے مراد قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ ہے، جس کے بارے میں
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا کیا اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی چیز احادیث مبارکہ بھی عطا کی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے وہی سے بولتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بیان فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں میری وحی سے بولتے ہیں، وحی کے بغیر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے تھے اللہ کی وحی سے فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ وحی فرماتے تھے، اس وحی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے، یعنی پیغمبر کا ہر فرمان اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کی ہے اور قیامت تک کریں گے، اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر جو احادیث مبارکہ ہے ان کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے آج تک اسی طرح کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا وعدہ تو فرمایا ہے، احادیث مبارکہ کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرما دیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، تو قرآن کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کی تفسیر کی بھی حفاظت کی جائے، کہ قرآن احادیث مبارکہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو قرآن مجید کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب احادیث مبارکہ کی بھی حفاظت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج تک قرآن مجید کی بھی حفاظت کی اور احادیث مبارکہ کی بھی حفاظت کی، جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی احادیث مبارکہ ویسے ہی موجود ہے۔ کیونکہ محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہیں، بخاری، مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، سیاستہ کتابیں، اس کے علاوہ بہت سی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی احادیث مبارکہ کی، بڑی احتیاط سے لکھی۔ محدثین اکرام جب کسی آدمی سے، کسی عالم سے، کسی مسلمان سے کوئی حدیث لیتے تھے تو اس کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔ اگر اس کے رشتہ داروں سے، اس کے قریبی لوگوں سے پتہ چلتا کہ زندگی میں اس نے ایک بار جھوٹ بولا ہے تو محدثین اکرام اس سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ جو آدمی کسی اور بات میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ احادیث مبارکہ میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یعنی احادیث مبارکہ ان مسلمانوں سے لی گئی، ان علماء اکرام سے لی گئی، ان نیک لوگوں سے لی گئی جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کا جھوٹ زندگی میں ایک بار بھی ثابت نہیں۔ اتنی احتیاط سے احادیث مبارکہ لکھی گئی۔ مجموعی حیثیت سے احادیث مبارکہ کا منکر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی پیغمبر نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، کسی وحی نے نازل نہیں ہونا۔ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے، اپنی رسالت کا اعلان نہیں فرمائیں گے، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کے امتی بن کر آئیں گے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث مبارکہ کا منکر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5ویں صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، متقین وہ لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی، یہ متقین لوگ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی، اور بہت سارے صحیفے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر، ان کتابوں پر، ان صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اسی لیے ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں، تمام نبیوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لایا۔ مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اور جب تک تمام کتابوں پر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ختم نبوت کو بھی ثابت فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ کے اس جملہ سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ متقین لوگ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو چیز آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا وَمِن بَعْدِكَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَمِن بَعْدِكَ کو ارشاد نہیں فرمایا، من بعدک کا جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، قیامت تک آنے والی امت کو مسئلہ سمجھا دیا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی اتاری ہیں، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، اور نہ ہی کتاب آئے گی، اور نہ ہی کوئی وحی آئے گی۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، اگر کسی وحی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنی ہوتی، کسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتارنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمِن بَعْدِكَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے من بعدک کا جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔
یہ بتا دیا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی کو بھیجوں گا اور نہ ہی کسی کتاب کو اتاروں گا اور نہ ہی کسی وحی کو نازل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی پیغمبر نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، کسی وحی نے نازل نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا۔ اس نبوت کے دروازے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں گزرنا۔ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی نے آنا ہوگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی بھی آئے گا، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئے گا۔ جیسے قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے، اپنی رسالت کا اعلان نہیں فرمائیں گے، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کے امتی بن کر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا وَمِن بَعْدِكَ، اس سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کسی وحی نے نازل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی چھٹی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ متقین لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامته، جو آدمی بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس آدمی پر بھی موت آتی ہے، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ جو آدمی بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے لیے قیامت شروع ہو گئی، اس کے لیے قیامت کا آغاز ہو چکا۔ کیونکہ انسان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو اس مرنے والے کو اللہ کے فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے معاون فرشتے آتے ہیں، یہ سارے فرشتے مرنے والے کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مرنے والے کی موت سے پہلے، موت قریب آئی، مرنے سے پہلے، موت کے قرب میں اس کے لیے قیامت کا آغاز ہو گیا، اور اس کے لیے قیامت والی جزا سزا شروع ہو گئی۔ فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ان میں سے ایک وہ جوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کیونکہ انسان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو اس مرنے والے کو اللہ کے فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے معاون فرشتے آتے ہیں، یہ سارے فرشتے مرنے والے کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس مرنے والے کی موت سے پہلے، موت قریب آئی، مرنے سے پہلے، موت کے قرب میں اس کے لیے قیامت کا آغاز ہو گیا، اور اس کے لیے قیامت والی جزا سزا شروع ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے، چاہے وہ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے یہ نہ کہے ابھی میری موت کو دیر ہے، پتہ نہیں کتنی دنوں کے بعد، کتنی سالوں کے بعد موت آئے گی۔ جس وقت میں ہے، جس زمانے کے اندر ہے، اسی وقت سے، اسی زمانے سے آخرت کی تیاری شروع کر دے۔ خاص طور پر جوان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ان میں سے ایک وہ جوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جوانی میں جو مسلمان اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے خصوصی انعام متعین فرمایا کہ جو جوان اپنی جوانی اللہ کی بات میں گزارتا ہے، کل قیامت والے دن، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جب ساری دنیا سورج کی دھوپ کی گرمی میں ہوگی، سورج کی دھوپ کی گرمی میں تڑپ رہی ہوگی، اپنے پسینوں کے اندر غرق ہو چکے ہوں گے، اس عالم میں مرد عورت میں سے جن جوانوں نے اپنی جوانی اللہ کی بات میں گزاری، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی 6 صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی متقین لوگ جن کی 6 صفات کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی متقین لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی متقین لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ اور ایک رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ، ایک آیت کا اور دوسری آیت کے ساتھ ربط ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کرام کے 2 گروہ ہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک سورت، ایک ایک رکوع اور ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے ایک فرمان ہے، یہ ایک شاہی فرمان ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک سورت، ایک ایک رکوع اور ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاہی فرمان ہے، جیسے دنیا کے اندر بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے، ہر شخص اس پر عمل کرتا ہے، اور ہر شخص کو بادشاہ کا حکم اس کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے وزیر کو حکم ہوتا ہے کہ حکومت کا نظام سنبھالے، درزی کو حکم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے کپڑے سیے، دھوبی کو حکم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے کپڑے دھوئے اور استری کرے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت ہر مسلمان کے لیے اس کے حال کے مطابق اللہ کی طرف سے ایک فرمان ہے، اور یہ شاہی فرمان ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ ان کے درمیان
ربط ہونا ضروری نہیں، سورت کا سورت کے ساتھ، رکوع کا رکوع کے ساتھ، آیت کا آیت کے ساتھ ربط ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اور اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اسی طرح ایک رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے درمیان ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کی دعا کو بیان فرمایا کہ مسلمان نماز میں کھڑے ہو کر ہدایت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی ہدایت کی منظوری دے دی، اللہ تعالیٰ نے وہی صراط مستقیم کی ہدایت قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو عطا کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ البقرہ کے پہلے دو رکوع میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی نبی آتا ہے، کوئی مصلح آتا ہے، اس کا واسطہ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ جو اس نبی اور اس مصلح کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو صراحتاً اس نبی اور مصلح کی بات کا انکار کر دیتے ہیں، بالکل عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی سننے کے لیے تیار ہوتے۔ اور تیسرے قسم کا گروہ وہ ہے جو ظاہری طور پر نبی اور مصلح کی بات کو مانتا ہے، نبی اور مصلح سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، سنتا بھی ہے غور سے، لیکن دل میں منافقت بھری ہوتی ہے، دل کے اندر کفر ہوتا ہے، اس نبی اور مصلح کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، بغض اور کینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع میں ان 3 قسم کے گروہ کا ذکر فرمایا۔ پہلا گروہ متقین لوگ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک بیان فرمایا، اور دوسرا گروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک بیان فرمایا، کہ پہلا گروہ متقین کا وہ گروہ ہے جن کے اندر یہ 6 صفات ہوتی ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کی ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو صراحتاً انکار کرتا ہے، اس گروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک فرمایا، کہ یہ ایسا گروہ ہے جو قرآن کی بات کو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی مانتے، صراحتاً انکار کرتے۔ اور تیسرا وہ گروہ جو ظاہری طور پر مانتا ہے لیکن دل کے اندر منافقت چھپی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، اس گروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر اس رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایسے منافق لوگ ہیں، دل کے اندر عداوت ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اقرار کرتے ہیں، ظاہری طور پر کہتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں،
دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کافروں پر برابر ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کافروں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں یا نہ سنائیں، ان کافروں کو جنت کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کسی حال میں ایمان لانے والے نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پر محنت کی ہے، ان کو دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت فضول گئی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول میں دعوت دی؟ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم، یہ نہیں فرمایا سواء علیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کبھی مان لانے والے نہیں ہے، کبھی آپ کی دعوت کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ یوں نہیں فرمایا سواء علیک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم کہہ کر یہ بتا دیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دیں، قرآن پڑھ کر سنائیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو تسلیم نہیں کریں گے، یہ تو ہدایت پر نہیں آئیں گے، لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے درجات یہ دعوت دینے سے، تبلیغ کرنے سے، قرآن پڑھ پڑھ کر سنانے سے آپ کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوں گے، آپ کا مقام جیسے آپ دعوت دیتے چلے جائیں گے آپ کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس دعوت کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا، کافروں کو نہیں ہوگا، آپ کو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا قیامت تک آنے والی امت کو کہ مسلمان جن کو ایک مسئلے کا علم ہے ان پر لازم ہے کہ وہ دعوت دیں، ان پر لازم ہے کہ وہ مسئلہ دوسروں تک پہنچائے، اور جو مسلمان ایک مسئلے سے زیادہ مسائل جانتے ہیں، جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ جن کو ہم سمجھا رہے ہیں، جن تک یہ قرآن پہنچا رہے ہیں، جن کو دعوت دے رہے ہیں، جن کو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میں ان کو دعوت دوں گا، میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، قرآن ان تک پہنچاؤں گا، یہ علم دین ان تک پہنچاؤں گا، اس کا مجھے کتنا فائدہ ہوگا، سامنے والے مانے یا نہ مانے، لیکن دعوت دینے والے کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دعوت دینے والے کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، دعوت دینے والے کے دعوت دینے کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، دینی علوم پہنچانے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اور جنت کے اندر
درجات بلند ہوتے ہیں، مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے نہیں مانتے، وہ مانے یا نہ مانے، دعوت دینے والے کو تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا یہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، اس طرح کے بڑے بڑے کافر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا، جو ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے بارے میں اللہ کو علم تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے یا نہ دے یہ کسی حال میں ایمان لانے والے نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دے یا نہ دے، آپ ان کو ڈرائے جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، یا نہ ڈرائے، یہ کسی حال میں ایمان لانے والے نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک اللہ کو آج کے مشرکین سے زیادہ مانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کے بارے میں بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ مشرک اپنے کھیتیوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے، اپنی دولت میں سے، اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، اللہ کے لیے ایک حصہ بناتے ہیں، اللہ کے لیے حصہ نکال کر کہتے ہیں فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا دوسرا حصہ نکال کر کہتے ہیں یہ دوسرا حصہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، ہمارے معبودوں کے لیے ہے، ہمارے بتوں کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے لیے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک سب سے پہلے اللہ کے لیے حصہ نکالتے تھے، پہلے بتوں کے لیے نہیں نکالتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے لیے نہیں نکالتے تھے، پہلے حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے۔ لیکن آج کا مشرک نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، جب یہ شرک کرتا ہے، یہ اپنے کھیتی میں سے، اپنی دولت میں سے، اپنے مال میں سے حصہ نکالتا ہے تو سب سے پہلا حصہ غیر اللہ کے لیے نکالتا ہے، سب سے پہلا حصہ نکال کر کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کے لیے ہے، یہ فلاں بزرگ کے لیے ہے، یہ فلاں بزرگ کے لیے ہے، یہ حصہ میں فلاں بزرگ کے نام پر دے رہا ہوں، یہ حصہ میں فلاں بزرگ کے نام پر دے رہا ہوں۔ آج کا مشرک نام نہاد مسلمان سب سے پہلا حصہ غیر اللہ کے لیے نکالتا ہے۔ خیرات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خیرات کرے چاہے وہ چیز پکا کر دے یا کوئی میٹھی چیز لے کر تقسیم کرے یا کوئی جانور ذبح کرے، ان سب میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار یہ تیرے نام پر تقسیم کر رہا ہوں۔ جانور ذبح کرنے لگے یہ نیت ہونی چاہیے کہ اے میرے پروردگار تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تیرے نام پر پکا رہا ہوں، تیرے نام پر غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں، اور اس کا اجر فلاں بزرگ کو دے دینا، اس کا اجر اور اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پہنچا دینا، اس کا ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پہنچا دینا، اس کا اجر محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دینا، اس کا اجر صحابہ کرام کی ارواح مبارکہ کو پہنچا دینا، اس کا اجر
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روح مبارک کو پہنچا دینا، یہ نیت کرنی چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے کہ چیز کا اجر، صدقے کا اجر بزرگوں کی روح تک بھی پہنچ جاتا ہے، نیک لوگوں کی روح تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور شرک سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پر تقسیم کرنا، یہ کہنا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر تقسیم کر رہا ہوں، امام حسین کے نام پر تقسیم کر رہا ہوں، حضرت علی کے نام پر تقسیم کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تقسیم کر رہا ہوں۔ اس طرح کسی غیر اللہ کے نام پر تقسیم کرنا، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ ولی اللہ ہو، چاہے وہ اللہ کا نبی اور پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، یا وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، غیر اللہ کے نام پر تقسیم کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، یہ شرک ہے، غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات بزرگوں کے لیے صدقات کرتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، بزرگوں کے لیے صدقات بھی ہو جائیں گے، غیر اللہ کے نام پر بھی نہیں ہوگا، شرک سے بھی بچ جائیں گے۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ نیت کرنا، یا اللہ تیرے نام پر، تیری رضا کے لیے تیرے نام پر خرچ کر رہا ہوں، اور اس کا اجر فلاں بزرگ کی روح کو پہنچا دے، فلاں نبی اور پیغمبر اور فلاں صحابی رسول کی روح مبارک کو پہنچا دے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے درمیان اور میرے درمیان بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کی ضرورتوں کو جانتے نہیں، آپ کی مشکلات کو نہیں جانتے، آپ کی مصیبتوں کو نہیں جانتے، مصیبتیں ان کے سامنے پہنچانی پڑتی ہیں، مصیبتیں ان کے سامنے بیان کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ پروردگار ہوں، وہ رب العالمین ہوں، تمہاری ہر ضرورت کو جانتا ہوں، ہر پریشانی کو جانتا ہوں، ہر نازل ہونے والی مصیبت کو جانتا ہوں۔ تم پر ابھی تک مصیبت نازل ہوئی نہیں ہوتی، مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے، پریشانی کے آنے سے پہلے، مشکلات کے آنے سے پہلے، یہ حالات پیدا ہونے سے پہلے، ضرورتوں کے پیش آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے وقت میں کون سی ضرورت تمہیں پیش آنی ہے، کون سے وقت میں کون سی مشکل تم پر نازل ہونی ہے، کون سے وقت میں کون سی مصیبت تم پر اترنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، میرے سامنے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک اور آج کا مشرک جو کہتے ہیں، دونوں کے الفاظ ایک جیسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے، جن کو کافر کہا جاتا تھا، بتوں کے پجاری تھے، غیر اللہ کے پجاری تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر بیان فرمایا، وہ مشرکین کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اتنے بڑے بادشاہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بغیر کسی واسطے سے، بغیر کسی واسطے کے اتنے بڑے بادشاہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ دنیا کے اندر بھی یہی رواج ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی بادشاہ کے پاس پہنچنا ہو، کسی بادشاہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنی ہو، اپنا دکھڑا سنانا ہو، تو درمیان میں واسطے تلاش کیے جاتے ہیں، واسطے کے ذریعہ سے بادشاہ تک پہنچا جاتا ہے۔ اگر کسی وزیر کے پاس پہنچنا ہے تو واسطہ تلاش کیا جاتا ہے، کسی صدر کے پاس پہنچنا ہے تو واسطہ تلاش کیا جاتا ہے، گورنر کے پاس پہنچنا ہے تو واسطہ تلاش کیا جاتا ہے، کمشنر کے پاس پہنچنا ہے تو واسطہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے، اور آج کا مسلمان مشرک بھی یہی کہتا ہے۔
کہ اللہ تک پہنچنا، اللہ بہت بڑی ذات ہے، اس تک پہنچنا بغیر واسطے کے مشکل ہے، اسی لیے ہم واسطے تلاش کرتے ہیں، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری جا کر سفارش کریں گے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی یہی کہا کرتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک کہا کرتے تھے، ہم بتوں کے سامنے سجدے اس لیے کرتے ہیں، اپنی ضروریات بتوں کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں، اپنے دکھڑے بتوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ بت، یہ پتھر کے بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واسطہ ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے مزید تفصیل سے بیان فرما دیا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک کہا کرتے تھے، ہم ان بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے یہ سیڑھیاں ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کو استعمال کیا جاتا ہے، بغیر سیڑھی کے چھت پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، بتوں کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہیں، بتوں کو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ یہ بت اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تم اللہ کے سامنے یہ مثالیں بیان نہ کرو کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سر اس لیے جھکاتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدے اس لیے کرتے ہیں، یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، بطور سیڑھیوں کے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سامنے اس طرح کی مثالیں بیان نہ کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بتوں کے درمیان اور میرے درمیان بہت بڑا فرق ہے، ان بزرگوں کے درمیان، دنیا کے بادشاہوں کے درمیان اور میرے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کی ضرورتوں کو جانتے نہیں، آپ کی مشکلات کو نہیں جانتے، آپ کی مصیبتوں کو نہیں جانتے، مصیبتیں ان کے سامنے پہنچانی پڑتی ہیں، مصیبتیں ان کے سامنے بیان کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ پروردگار ہوں، وہ رب العالمین ہوں، تمہاری ہر ضرورت کو جانتا ہوں، ہر پریشانی کو جانتا ہوں، ہر نازل ہونے والی مصیبت کو جانتا ہوں۔ تم پر ابھی تک مصیبت نازل ہوئی نہیں ہوتی، مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے، پریشانی کے آنے سے پہلے، مشکلات کے آنے سے پہلے، یہ حالات پیدا ہونے سے پہلے، ضرورتوں کے پیش آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے وقت میں کون سی ضرورت تمہیں پیش آنی ہے، کون سے وقت میں کون سی مشکل تم پر نازل ہونی ہے، کون سے وقت میں کون سی مصیبت تم پر اترنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، میرے سامنے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے دل کی تسلی کے لیے تم میرے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہو، اپنی مشکلات بیان کرتے ہو۔ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت، واسطے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے وہ آپ کی ضروریات کو جانتا نہیں، آپ کی پریشانیوں کو جانتا نہیں، اسی لیے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ پروردگار بادشاہ ہوں، میں تمہاری ہر ضرورت کو جانتا ہوں، ہر مصیبت کو جانتا ہوں، ہر پریشانی کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیڑھی کا استعمال تو وہاں کیا جاتا ہے جو دور ہو،
واسطے تو اس وقت تلاش کیے جاتے ہیں جب بادشاہ دور ہو، دنیا کے بادشاہ سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے واسطے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ تم سے بہت کوسوں دور ہوتے ہیں، اسی لیے ذریعے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اسباب تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بات اور ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شارک بھی تمہارے اتنا قریب نہیں جتنا میں پروردگار تمہارے قریب ہوں۔ جب کوئی بادشاہ کسی انسان کے سامنے بیٹھا ہو، واسطہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر کسی واسطے کے اپنی ضرورت کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ہر وقت تمہارے قریب ہوتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہر گھڑی میں، ہر وقت میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کافروں کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کافروں کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، دلوں پر مہر لگا دی۔ جتنا قرآن ان کے سامنے بیان کیا جائے، جتنا ان کو دعوت دی جائے، جتنا ان کو تبلیغ کی جائے، جتنی ان کو اچھی باتیں کی جائے، ان کے دل کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ان کے سامنے جتنا قرآن بیان کیا جائے یہ سنتے تو ہیں لیکن اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ حق کو دیکھتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، ان کے دلوں پر بھی مہر ہے، ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یہ حق کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، پھر یہ گمراہی پر چل رہے ہیں، تو ان کا گمراہی پر چلنا ان کا کوئی جرم نہیں، ان کا کفر پر چلنا، قرآن کو نہ ماننا، قرآن کا انکار کرنا، تو ان کا جرم تو نہ ہوا، کیونکہ اللہ کی طاقت کے سامنے جب اللہ نے مہر لگا دی، پردے ڈال دیے، تو اللہ کی طاقت کے سامنے ان کا بس کہاں چل سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں، پردے ڈال دیے ہیں، تو یہ حق کو قبول کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حق کو قبول نہ کرنا ان کا جرم تو نہ ہوا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دوسری کئی آیات میں بیان فرما دیا۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت بھی اس سورت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید فرقان حمید رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ عربی زبان میں نازل کی ہیں، عربی زبان میں بیان فرمائی ہے۔ بشیرا و نذیرا، ہم نے قرآن کو خوشخبری دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے
ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، اکثر لوگوں نے قرآن کی بات نہیں مانی۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، یہ تو قرآن کو سنتے بھی نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر بند ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو غلافوں کے اندر بند کر لیا۔ اب جو بھی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمارے دل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے اپنے دلوں کو غلافوں کے اندر، پردوں کے اندر بند کر لیا۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور یہ کافر کہتے ہیں ہمارے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، ہم نے اپنے کانوں کے اندر ڈانٹ ڈال کر اپنے کانوں کو بند کر لیا، ہم قرآن کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ہم نے پردے کو حائل کر دیا، اپنے درمیان اور آپ کے درمیان ہم نے پردے کو ڈال دیا۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کیجئے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے، ہم آپ کے کام میں دخل نہیں دیتے اور آپ ہمارے کام میں دخل نہ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر صراحتاً بیان فرما دیا کہ ان کافروں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں کو غلافوں کے اندر بند کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے کانوں کے اندر ڈانٹ ڈال کر اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے درمیان، ہدایت کے درمیان اور اپنے درمیان انہوں نے پردے حائل کر لیے، یہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جب کوئی بندہ قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے دور بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی اس کو قرآن سے موڑ دیتے ہیں، قرآن سے دور کر دیتے ہیں اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے میرا بندہ چاہتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اپنے دلوں کو غلافوں کے اندر بند کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی ان کے دل ان غلافوں کے اندر بند کر دیتا ہوں۔ وہ اپنے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے ڈانٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ڈانٹ ڈال کر اپنے کانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن کو نہ سن سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہوں تاکہ قرآن کو نہ سن سکے۔ وہ اپنے آنکھوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ حق کو نہ دیکھ سکیں، ہدایت کو نہ دیکھ سکیں، قرآن کو نہ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی چاہت کے مطابق، اپنے اختیار سے ان کی چاہت کے مطابق میں ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ دین ایک ایسی ہدایت ہے، دین اسلام، یہ قرآن ایک ایسی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک یہ ہدایت عطا نہیں کرتے جب تک انسان طلب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کی بادشاہت بغیر طلب کے، بغیر مانگے دے سکتا ہوں، لیکن یہ ہدایت، یہ قرآن
یہ سیدھا راستہ، یہ دین اسلام بغیر طلب کے نہیں دے سکتا، چاہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو دعوت دینے والے آخر الزمان نبی، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، دنیا اور آخرت کے بادشاہ نبی دعوت دینے والے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی میں ہدایت عطا نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں، میرے ہاں یہ دین، یہ ہدایت، یہ قرآن بہت عظیم چیز ہے۔ یہ عظیم چیز میں اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کوئی طلب نہ کرے۔ اگر اس سے کوئی دور بھاگنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دور بھگا دیتا ہوں۔ جو نہیں سننا چاہتا ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ جو قرآن کو دیکھنا نہیں چاہتا ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ میرے بندوں میں سے جو ایمان لانا چاہے ایمان لے آئے، جو کفر کرنا چاہے اپنے اختیار سے کفر اختیار کر سکتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس انسان کو دو راستے دکھا دیے، دو راستوں کی ہدایت دے دی، جنت کا راستہ بھی دکھا دیا، جہنم کا راستہ بھی دکھا دیا، فرما برداری کا راستہ بھی دکھا دیا، نافرمانی کا راستہ بھی دکھا دیا، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، گمراہی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب اس انسان کی مرضی، جس راستے پر چلے، ہدایت کے راستے پر چلے گا تو ہدایت ملے گی، گمراہی کے راستے پر چلے گا تو گمراہی ملے گی۔ اگر فرما برداری والے راستے پر چلے گا، جنت کے راستے پر چلے گا تو سیدھا جنت تک پہنچ جائے گا، اگر جہنم کے راستے پر چلے گا اپنے اختیار سے تو جہنم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ چاہتا ہے، اگر وہ ہدایت کو چاہتا ہے میں اس کو ہدایت عطا کرتا ہوں، اگر وہ گمراہی چاہتا ہے تو اس کو گمراہی عطا کرتا ہوں۔